آپ نے فرمایا کوئی بندے کو وادی بطحا دے وچو ایک ڈاچی اونٹنی مل ونجے بغیر کہیں وجہ دے تے دسواں بلا تھوڑے وارے جی ہے یا نہیں، انہیں کہ جی صحیح، یہ تسا کو قبول ہے، نہ کوئی محنت کرنی پوے نہ خارج اونٹنی مل ونجے۔ آپ نے فرمایا اونٹنی ملے اون دے بہتری ہے یا نہیں؟ جی ہاں بہتری ہے۔ کتنا فائدہ ہے اون دے؟ پہلا فائدہ ہے کہ اگر اونٹنی مل ونجے بندہ اونٹنی دا سفر کر سکتے سواری دے طور تے، اور انہا دوجا فائدہ ہے کہ بندہ ہی کو ذبح کر کے نہار کر کے خیرات کر سکتے، انہا تریجا فائدہ ہے بندہ ہی کو ویچ کے اپنے بالے بچے دے خرچ کم لا سکتے۔ امام کائنات نے فرمائے فلاں وادی دے وچو اگر ڈاچی ملے بغیر پیشے دے بغیر کہیں وجہ دے ایندہ فائدہ گھٹ ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ سکھے جا، ایک آیت دے سکھن دا فائدہ ڈاچی دے ملن کے بھی زیادہ ہے۔ اصل قرآن سکھنا ہے، وجہ چھوٹے سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین دا کیا مطلب ہے؟ سکھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو الفاتحہ کیوں آدھے نے سکھنا ہے؟ سکھنے شرم حیا نہیں کرنا۔ قرآن مجید ساکو بار بار پیغام لینے کہ لوگوں قرآن سکھو تاکہ تو کو طلاق دا پتہ لگے، حلال دا پتہ لگے، حرام دا پتہ لگے، سود دا پتہ لگے، اپنے پرائے دا پتہ لگے۔ قرآن سکھنے کئی لوگ ہیں جڑے ڈیلی تلاوت کرنے لیکن پتہ کہیں قرآن آدھا کیا، ختم کرنے لیکن پتہ کہیں قرآن کیا۔ قرآن سکھنا ضروری ہے۔ ایک قرآن مجید دا حق کے تو علیہ سارے ذمہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جی میں قرآن مجید اندہ آئی، حضرت جبریل امین چاہ کے اندے ہیں تو نبی پاک صحابہ کو سکھیں دے ہیں، آپ انہاں کو سکھیں دے ہیں۔ انہا اے مطلب ہے، انہا اے معنی ہے، انہا اے مفہوم ہے، انہا اے شان نزول ہے، اے این واسطے آئے، اے سکھن اساں کنہیں سکھے کوئی ایک آیت کریمہ اساں کنہیں سکھے سارے دل میں چکے نہیں۔ ایک قرآن مجید دا ایک حق جڑا توارے سامنے میں رکھ دا بیٹھا بے کیا کرنا چاہیے؟ سکھنا چاہیے۔ کہیں ایک بھیرا کو بھی میری بات سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ تے میرا بھی آمن سجایا تے توڑا آمن بھی سجایا کہ بار بار پڑھن بھی ضروری ہے تے نال نال سکھن بھی ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم دیتی ہے، صحابہ کرام دا بھی یہ مزاج ہے، آپ قرآن کریم دی آیات لوگاں کو سکھیں دیں، شان نزول دسیں دیاں تے انہاں دے معنی تے مطلب تے مفہوم دسیں دیاں، ساکو بھی یہ تعلیم دیتی گئی ہے۔ حضراتوں کو میں بخاری شریف دی ایک حدیث سناواں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة مثل الذي يقرأ وهو يتعاهده عليه شديد فله أجران۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے ایک بندہ قرآن مجید پڑھدا بیٹھے، صحیح صحیح پڑھدا بیٹھے، تلاوت کرنا بیٹھے، اے بھی اللہ پاک دے جڑے مقرب فرشتے ہیں انہاں دے کٹھے ہو سی، ایدی بھی بڑی عزت ہے، لیکن انہیں مقابلے چیکیو جیاں بند ہے جڑا قرآن پاک دی تلاوت کریں دے لیکن کر نہیں سکدا، پڑھ دے پڑھ نہیں سکدا، لفظیں تے اٹک دا پہ، محنت پیا کریں دے، بار بار کوشش پیا کریں دے، قرآن کریم دی آیات ہی دے اتے مشکل بھاری پیا تھیں تے پڑھ نہیں پیا سکدا تے ادا نہیں پیا کر سکدا، لیکن ول ترلا ودا کرنا ہونے علماء دا حافظیں دے قیمت کے باندے تے لفظیں دی اصلاح ودا کریں دے، سکھدا ودے پڑھدا ودے، اڑ کے پڑھدا پہ، اڑ کے سکھدا پہ، نورانی قیدے پڑھ دے، لفظیں دی پہچان کرویں دے، جوڑ کریں دے۔ امام کائنات نے فرمائے اے منا امتی جڑا قرآن کریم کو سکھن تے زور لائی پہ، محنت کریں دا پہ، بار بار قرآن پاک کو سکھن دی کوشش کریں دا پہ، اکوا کو فلہو اجران، اللہ تے کو ڈبل ثواب عطا کر دے سی۔ کیوں سکھدا بیٹھے چھوڑ نہیں سی دیتا، گھبرایا نہیں، نہ جو اندازی پڑھدا بیٹھے کہیں بید ہو گئے، کہیں بید ہو گئے، کہیں بید ہو گئے۔ سکھن ضروری ہے، قرآن سکھن ضروری ہے۔
انقلاب تا آسی جدا قرآن ہر بندہ سکھ سی یاد رکھا جے نہ سکھسوں تو نمازی نہیں سے بن سکتا جے قرآن اسا نہ سکھیا پڑھن بھی چیز ہے میں ول بیٹھا تھا سکھن بھی چیز ہے قرآن مجید سکھسوں تو ساری نیچر تبدیل تھی سی ورنہ کہنا تھی سی قرآن مجید سکھنا ضروری ہے بہت بڑے امام گزرے امام ظفر بن حزیل رحمہ اللہ تعالی اپنی زندگی دے آخر یعنی فوت تھی اور تو 2 سال پہلے انہوں نے قرآن مجید حفظ کیتے تے قرآن سکھیں میرے دکھائی درہ حفظ بھی کیتے نے تے وہ سمجھا بھی نہیں تے امام ظفر بن حزیل جو ہی قرآن مکے سکھن تے ٹھیک 2 سال بعد یعنی کچھ عرصے بعد فوت تھی گا امام صاحب تے فوت تھی من دے بعد کہیں بندے کو خواب چائن تے کوئی بندہ پوچھدا پائے ما حالو کا یا ظفر امام صاحب تورا حال کیا ہے معاملہ تورے نال کیا پیش آئے تے دسے تو صحیح توری کیفیت کیا ہے امام صاحب نے جواب لیتے نے لولا اسنتین لا حالا کا ظفر اگر زندگی دے آخری 2 سال میں قرآن نہ سکھدا ہونا تو شاید میں ظفر ہلاک تھی ونیا میں ہلاکت تو بچہ قرآن سکھن دی برکت نہیں عمر انہاں دی ٹوٹل کتنی آئی 48 سال یعنی آخری 2 سال انہوں نے کیا کیتے قرآن سکھے 48 سال عمر اساں دادے ہون ساری اساں اوارے جیسی ہون تو دھندے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا موبائل واسطے ٹائم ہے سنگت واسطے ٹائم ہے چاہ دی پیالی واسطے ٹائم ہے باقی سارے جیڑے دھندے کو اگے ٹائم دیتی میں وہ دھندے سارے جائز ہیں کیا اساں اتا ٹائم سارا صحیح استعمال کرنے وڈے ٹائم دیا پابندیاں کرنا لے ہیں اساں ساکو سی ٹائم کا نہیں مصروف بنے تے مصروفیت دی ذرا تھوڑا کیفیت دسو کوئی پتہ نہیں کدی کوئی بندہ اپنی مصروفیت نہیں دس سکتا قرآن سکھن واسطے وقت نہیں ملتا جہاں نالی کو نور لبنے جہاں نالی کو اکھی ملنے جہاں نالی کو سوجلا ملنے امام ظفر رحمت اللہ علیہ آدن اگر او 2 سال میری زندگی دے آخری میں کو نہ مل دے تے وہ 2 سال اگر میں کو نہ مل دے ہو سکتے کہ میں ظفر ہلاک تھی ونیا اگلے لفظیں دے غور کر دینا امام کسائی رحمہ اللہ میں مختصر صرف ایک ٹاپک بیٹا سمجھے نا بھی قرآن مجید سیکھنا چاہیے ہن ایک امام دا پہلے ایک امام دا نام کیتے امام ظفر ہن دوجے امام کسائی کاف کتاب علی سین الف اگو حمزہ چھوٹی ہے امام کسائی رحمہ اللہ بکریاں چرے دے بکریاں امام وغیرہ کہنا ہن بکریاں چرے دے تے بکریاں چھڑی ودیاں تے ایک گھر دے نال پہ گزر دیاں ایک ماں اپنے بال کو بیٹھی آدھی آئی پڑھن وانج قرآن پاک پڑھا قرآن پاک سیکھا بال زد پیا کرن آئی ماں اپنے بچے کو آدھی ہیں اگر تو قرآن پڑھنا ویسے این چرواہے علی کار بکریاں چریں دارا سے تیری اپنی زندگی ضائع تھی ویسی امام کسائی رحمہ اللہ دن اچھا ہن ساجاں لوگ مثال آنے وان پائے گئے اچھا انہا مطلب ہے میں مثال بن گیا ہن کیا بن سی لگے گئے ساریاں بکریاں ویچ چھوڑے نے تے بکریاں ویچن دے بعد قرآن مجید کو سکھن شروع کر دیتے نے تے این ویلے انہا دی عمر 40 سال آئی 40 سال دی عمر آئی اپنا ساریاں بکریاں ویچ رچنے قرآن سکھن پائے گئے سکھدے آج دے دورے جڑے قرآن دے کاری انہوں کے پوچھو اللہ پاک نے وال امام کسائی رحمہ اللہ کو قرت دا تجوید دا قرآن دا امام بڑھایا آئی بڑیا کتاباں لکھے آنے قرت دے عنوان دے ہوتے ہیں بڑیا کتاباں لکھے آنے قرآن کریم دی شان دے عنوان دے اللہ پاک عمر نہیں دے داؤں جیڑے بندے کو جیڑے ویلے موقع ملے خدا را قرآن کلام کو سکھ گرنا چاہیے جیڑے ویلے بندہ قرآن دا علم سکھ چھوڑے جیندہ نور قرآن دا جیندے سینے میں چاہونے اللہ انجھے بنجے دی کانڈ نہیں لگانے دا اللہ انجھے بنجے کو رسوا نہیں تھی مانے دا اللہ انجھے بنجے کو شرمندہ نہیں تھی مانے دا اللہ انجھے بنجے کو مار نہیں دے دا قرآن سکھ اپنے سینے منور کر قرآن سکھ اپنے دماغ معطر کر قرآن سکھ اپنے اکھیں چ نور پیدا کر عمر دا تقاضا نہیں اپنی زندگی بھی جو ٹائم کٹ کے اللہ دا کلام سکھن تیری ذمہ داری ہے تیرے ہوتے رحمت پر نالے کھولن رب دی ذمہ داری ہے سکھنا چاہیے
وڈے چھوٹے بزرگ سارے سکھو قرآن. اسا مسلمان ہیں یا نہیں؟ بولے سو ذرا. ساری مقدس عظمت علی جڑی ہدایت دی کتاب ہے وہ کیڑی ہے؟ اندھی ہے. پتہ ہے قرآن کیا ہے؟ پتہ ہے قرآن حلال کتنا ہے حرام کتنا ہے؟ پتہ ہے قرآن وچ نبی کتنا ہے؟ ساری مذہبی کتاب دا اسا مذہبی لوگوں کو پتہ کریں. یہودیاں دا چھوٹا جیاں بال ہو سی کو تورات دا پتہ ہو سی. عیسائیں دا چھوٹا جیاں بال ہو سی کو انجیل دا پتہ ہو سی. ہندویں دا چھوٹا جیاں بال ہو سی انہیں دی اپنی مذہبی جو بھی روایت ہو سی کو پتہ ہو سی. نہیں پتہ دا مسلمان کو نہیں پتہ. خدا را اسا مسلمانے کو انگریزی دا زیادہ پتہ ہے قرآن دی بنسبت. او کو سکھیں کیونکہ او کو سکھ سوں تا ملازمت مل سی. او کو سکھ سوں تا ٹکر دا ذریعہ بن سی. افسوس نہیں تیری سوچتے ہیں. انگریزی سکھے بغیر ٹکر نہیں کما سکتا. قرآن سکھے بغیر جنت کی نہیں کما سکتے. قرآن سکھے بغیر اللہ کو کی نہیں کما سکتے. اللہ کو کی نہیں حاصل کرے سکتے. اسا ہر شاید سکھنے ہیں, مکینیکل بنتے ہیں, کاریگر بنتے ہیں. اسا محنت کرنے ہیں. اے بھی شاید سکھو, فریجے دا کم سکھو, اے سی دا کم سکھو, الیکٹریکل بنو, الیکٹریشن بنو, الیکٹرک دا کم سکھو, یہ کرو وہ کرو تاکہ اپنے پیریں تے کھڑے تھی وہ تا روزگار بنو. دنیا دے پیریں تے کھڑے تھی ون واسطے اسا گند تک سکھ دے ہیں. اگر قیامت علی جنت اچ پیریں تے کھڑا تھی ون چاہندے ہو تا قرآن سکھنا پوچھنا. قرآن سکھو سارے پتہ ہوئے تو اکو تسا مسلمان ہیں کہ کوئی بندہ سوال. اچھا بڑا فائدہ پتہ ہے سکھن دا کیا ہے؟ بندہ گمراہ نہیں تھینا. نہ تے مرزا جہلمی جے جوان میڈیا تے بیٹھن تا کئی نوجوان پھشے ودن بیچارے. انہیں نوجوانے کو قرآن دا پتہ ہویا تے آن پڑھ جاہل قسم دے مرزے دے فتنی اچ مبتلا نہ تھی وینا. الہاد دا دور ہے, میڈیا چاو وڈے وڈے ملحد بیٹھن, وڈے وڈے ملحد قرآن دے معنی تبدیل کرے سن. ساری نوجوان نسل پڑھی لکھی اپنے آپ کو گریجویٹ آکھانا لے وہ انہیں دے تحریف شدہ معنی کے متاثر تھی کہ جہالت دا شکار تے فتنے دا شکار تھی بالا. تے بندہ قرآن سکھے ودا ہوئے تے اون بندے کو کوئی بندہ فتنے چ مبتلا کرے یہ نہیں ہو سکتا. بندہ قرآن سکھے ودا ہوئے تے او کو پتہ نہ ہوئے شرک کیا ہے, او کو پتہ نہ ہوئے توحید کیا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. امام کسائی رحمہ اللہ نے 40 سال دی عمر وچ قرآن سکھے بلکہ قرآن دے امام بڑھن. اور امام ظفر رحمہ اللہ نے اپنی زندگی دے آخری 2 سال. اگلی بات سن, میرے نبی کریم دے صحابیان جندا نا حضرت حکیم بن حزام آئی رضی اللہ عنہ جنہ دی عمر 80 سال آئی. کتی حوالے دا میں ذمہ دار ہوں. حکیم بن حزام عمر کتی کیا کیفیت ہو سی؟ ڈیلی ویندیان, ڈیلی ویندیان, روز ویندیان. حضرت معاذ بن جبل کے اللہ دا قرآن سکھ دیان. معاذ بن جبل دی عمر 30 سال آئی, حکیم بن حزام دی عمر 80 سال آئی. ایک بندہ آکھن لگے بزرگوں تو سا وڈیری عمر دے تھی کہ نوجوان کے میں دے ہو خیریت ہے نہ گئے کرو. آکھن لگے نا انما اہلکنا تکبر, یو تکبر تے جڑا سا کو برباد تے ہلاک کی دیویں دے. عمر کیا دیکھنی ہے اندھے سینے قرآن ہے میڈے چکائنی میں کو سکھنا چاہیے دے. یو تکبر ہے. اچھا اے دسا اللہ دے نبی نہیں فرمایا جڑا قرآن سکھن دے رستے تے چل پوے سمجھو جنت دے رستے دے. وہاں کہ جیا کیا آدم میں 80 سال دی عمر ہے اللہ دی جنت دے رستے تے نہیں چل سکتا. میں قرآن سکھنے 30 سال دی عمر دے جوان کے قرآن پاک سکھن میں نے 80 سال دے بزرگ آج 12.5 سال دی عمر دے نوجوان کو اللہ دے قرآن دا پتہ نہیں, لفظیں دا پتہ نہیں, ایتیں دا پتہ نہیں, صورتیں دا پتہ نہیں. ہی واسطے شرک دا شکار ہے, ہی واسطے جہالت دا شکار ہے, ہی واسطے بدکاری دا شکار ہے, ہی واسطے شراب دا شکار ہے, ہی واسطے پیوما دی بغاوت نافرمانی دا شکار ہے, ہی واسطے نشے
نشے دا شکار ہے، ہی واسطے بدماشی دا شکار ہے۔ کاش اج سارے نوجوان تے بزرگ کو قرآن پاک سکھان دا ہوئے ایسے بندے نے اتے اللہ اپنی رحمت کر دینا رانے۔ اے حق بھی قرآن دا، اے ادب بھی قرآن دا، اے عزت بھی قرآن دی، اے شان بھی قرآن دی، تعلق دا تقاضا ہے قرآن دا۔ سارے مسلمان واسطے ضروری ہے اللہ دے قرآن کو سکھنا تواڈی ذمہ داری ہے، تواڈے اوتے رحمت کرنے والا اللہ دی ذمہ داری۔ سنا بھی اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا پئی آدھے جیا کیڑے او فلانے پاس سمجھا ہے انہاں کو پہلے پورا ٹبر انہاں دا جان دا ہی آدھے میں کو انہیں دے ایک دا پتہ ہے، ایک دا ایمیں نہیں ملیتا رشتہ لیوان کے پہلے ایک دا پچھورا کرنے قرآن دا کوئی پچھورا کہنے قرآن کیا ہے کوئی پتہ کہنے۔ اچھا وہ کیڑی شاہ کتھو کہنا ہی یہ بازاری چھو کہنا کتھو فلانی دکان وہ اللہ دا بندہ وہ بھی دکان تے سستی ہے وہ جو میں پوری مارکیٹ پھریا ایک دکان تے گیا میں کو پتہ لگے ہونی تھا ساری دے دکانداریں دے ریٹ دا پتہ ہے ساری دے بھاؤ دا پتہ ہے۔ افسوس الویہ ہے میرے پیارے بھائی مسلمان تے دنیاوی چیز گھندے تے ایک دے بھاؤ دا پتہ کریں دے قرآن دا کوئی پتہ کہنے۔ سورت کیا ہے آیت کیا ہے سپارہ کیا ہے نہیں پتہ، ہر شاید دا پتہ ہے۔ میرے محلے کون رہن دے میں کو پتہ ہے، میری کمائی دے ذرائع کیا ہے میں کو پتہ ہے، سیاست کیا آدھی ہے میں کو پتہ ہے، میرا ضلع کیا آدھے میں کو پتہ ہے۔ نہیں پتہ تے قرآن پاک دا نہیں پتہ۔ قرآن پاک دی آج دی محفل دا اے سارے دوستوں دے سامنے اعلان ہے میاں قرآن دا حق ہے کہ قرآن کو کیا کرنا چاہیے، بولو کیا کرنا چاہیے۔ میرے دے کھون رہا مسجد نبوی دے امام ہیں، مدینہ یونیورسٹی دے مدرس ہیں شیخ محسن علی باد، شیخ حبیب الرحمن بھٹا صاحب تشریف فرمائیں او جان دیں الحمدللہ ساری ملاقات بھی ہوں شیخ نال ہوئی۔ شیخ محسن ہون این ٹائم تقریباً انہوں دی عمر 90 سال ہے، 90 سال بزرگن بڑے قابل آدمی ہیں بڑے انہاں کے کہیں پوچھے وڈیری عمرے چ یا ڈھیر عمرے چ بندہ قرآن سیکھ سکدے، مسکرا پنا کہ کیوں نہیں سیکھ سکتا، میں آپ 50 سال دی عمرے چ قرآن سیکھیں۔ آپ فرمیندن میں جدا قرآن حفظ کیتے سکھے میری عمر 50 سال ہے، امام ان وقت دے یعنی کیا مقصد ہے عمر شمر نہیں دیکھنی۔ او بھائیو مختصر جیاں میسیج ہے مسجداں کے تو واسطے مدارس کے تو واسطے بالیں واسطے نکے واسطے وجہ واسطے نہیں۔ میرے نبی پاک نے مدرسے کھولے ہیں یا کہنا اتھا نکے ثابت کر دکھاؤ سارے وڈے ہندے ان قرآن سکھان نکے تے کئی آمیں نا وڈے اندے ان قرآن سکھان صحابہ اندے ان قرآن سکھان۔ بھائیو اللہ قیامت علی صاحب کو یاد رکھا ہے این قرآن دے ذریعے پکڑنا گھنے حق بن دے این کتاب دا سب کو پوری کتاب دا مطالعہ ہوئے ہاتھ چھ قرآن ہوئے تے ایسا چیلنج دیوں وہ لوگوں ایسا مسلمان ہیں اور سب کو بحثیت مسلمان این پوری کتاب دا تعارف ہے سب کو پتہ ہے این دے اندر کتنا احکامات ہیں اے ماحول تونچا بنا اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی۔ اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے۔ محترم حافظ خرم شہزاد سے حافظ خرم شہزاد سے جزاک اللہ بارک یہ میں سمجھو میرے چھوٹے بھائی ہیں بڑی پرانی انہاں نال ساری بھائی بندی ہے اللہ انہاں دی زندگی برکت پائے۔ مولانا عبدالجلیل صاحب بھی سارے سینئران مدرسے بڑا پیارا اور دور دا سارا تعلق ہے اور تساں سارے ویسے سارے محسن ہو اللہ تعالیٰ تساں سارے کو جزائے خیر دے جتنا بھی میرے بھرا تشریف فرماؤ اللہ تواڈی محبت کو قبول فرماوے۔